دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کیے ہوتے تو آپ بھول جاتے کہ میں نے کیے ہیں یا نہیں۔ بعض کام نہیں کیے ہوتے تو آپ سمجھتے کہ میں نے کیے ہوئے ہیں۔ بعض دفعہ آپ اپنی زوجہ کے ہاں جاتے تو بھول جاتے کہ میں گیا تھا، اور بعض دفعہ جس کے ہاں نہیں جاتے تو آپ کے ذہن میں ہوتا کہ میں اس کے ہاں گیا ہوں۔ تو اس قسم کی بھول چوک کے واقعات ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس ہوا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اس بات کا احساس امہات المومنین کو بھی ہو گیا۔ تو نبی پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میرے اس مرض کو اللہ پاک ٹھیک کر دے۔ رسول اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب میں رات کو سونے کی غرض سے لیٹا ہوں تو دو فرشتے انسانی شکل میں میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، ایک میرے سرہانے پر اور ایک میرے سر کے پاس، اور وہ دونوں فرشتے آپس میں بات کرنے لگے۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ نبی کریم کو کیا ہوا ہے؟ ان کو کیسا مرض ہے، کیا بیماری ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا ان پر جادو ہوا ہے۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ کس نے اور کہاں کیا ہے یہ جادو؟ تو فرشتے نے بتایا کہ لبید ابن اسم ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ فرشتے نے دوبارہ پوچھا کہ جادو کیسے کیا ہے اور کہاں پر کیا ہے؟ تو فرشتے نے بتایا کہ کھجور کی چھال پہ کیا ہے اور کھجور کے دھاگوں پر کیا ہے۔ دھاگوں پر 11 گرہیں لگا کر ان گرہوں پر جادو کیا گیا ہے، اور اس کھجور کی چھال کو بنو زریق کے ایک کنویں کے اندر رکھا گیا ہے۔ یہ باتیں کرنے کے بعد وہ فرشتے وہاں سے چلے گئے۔ حضور پاک جب صبح اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو اس مقام پر لے گئے جس کا ذکر فرشتوں نے کیا تھا۔ جب وہاں تلاش کیا گیا تو اس کنویں کے اندر سے وہ کھجور کی چھال نکلی جس پر جادو کیا گیا تھا، اور اس کے اندر گرہیں لگی ہوئی تھیں جیسا کہ فرشتوں نے بیان کیا تھا۔ تو نبی کریم نے اس کو نکال دیا اور اس کو دفن کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا اور بتایا کہ جب میں اس کنویں پر گیا تو اس کنویں کا پانی ایسے گدلا ہو رہا تھا جیسے مہندی کا پانی ہوتا ہے، اور اس پہ جو کھجور کے درخت تھے ان کے پھل ایسے تھے جیسے سانپ کے پھن ہوتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس کو جلا کیوں نہیں دیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایسا کرنے سے اور زیادہ شر پھیلے گا، کیونکہ برائی کا ذکر جتنا پھیلے گا تو برائی بھی ویسے ہی پھیلے گی۔ اس کے بعد سورہ فلق، سورہ الناس نازل ہوئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ان سورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو ان کی تلاوت کریں۔ تو حضور پاک سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے ہمیشہ۔ دوستو، جادو کرنا اور جادو کروانا ایک حرام عمل ہے جس کی ہمارے مذہب میں سختی سے ممانعت ہے۔ یہ کفر و شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے شرک کے عمل سے بچائے اور موت کے وقت مومنوں میں ہمارا شمار کرے۔ آمین۔